अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ बव्वाना li इब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बि शैअ व तहिर बैति लित्ताइफ़ीन वल क़ाइमीन वर्रुक्अइस सुजूद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह नंबर 22 की आयत नंबर 26 पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी नशिस्त का उन्वान है खाने काबा का तवाफ कब कब और क्यों रुका। जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा यह है, और याद कीजिए जब हमने इब्राहीम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी और हमने कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, और आप तवाफ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू और सजदे करने वालों के लिए मेरे घर को पाक रखिए। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और उसने पूरी दुनिया को अपने लपेट और चपेट में ले लिया है। बहुत सारे लोगों का लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलरों का नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के अंदर भी आप गौर कीजिए, देखिए खाने काबा के अंदर मताफ को तदबीर के तहत खाली कराया गया है। अभी सऊदी अरब के अंदर वक्ती तौर पर तमाम मस्जिदों में नमाज और जुमे की पाबंदी है। सिर्फ हरमैन के अंदर छूट है, मक्का के अंदर और मदीना के अंदर। लेकिन खाने काबा का जो तवाफ है वो वक्ती तौर पर रोका गया और खाने काबा को छूने की इजाजत नहीं है। ये तदबीर के तहत है। अगर तदबीर के तहत हाकिम वक्त ने ऐसा किया है तो कोई हरज की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि खाने काबा का तवाफ अभी रुका है। इससे पहले तारीख के अंदर लगभग 40 बार खाने काबा का तवाफ रोका गया है। कैसे रोका गया? हादसात की वजह से, परेशानी की वजह से रोका जा चुका है। तो उसमें हरज की कोई बात नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे ईमान कमजोर है। कुछ लोगों ने कहा कि आले सऊद तो ऐसे ही करते हैं, नौजुबिल्लाह। शाह सलमान हफिज़हुल्लाह, उनके हुक्म पर ऐसा किया गया है। उलमा की कौंसिल के साथ मीटिंग के बाद ऐसा हुआ है। जो लोग आले सऊद पर तनकीद करते हैं, असल में वो आले हुकूद हैं और आले हसूद हैं। उनके दिलों में बुग़्ज़ है और अदावत है। अपनी मस्जिद को नहीं देखते, अपनी मस्जिदों को भरने का उनके पास टाइम नहीं है, अपने महल्ले की मस्जिदों को आबाद करने का टाइम नहीं है। लेकिन खाने काबा के अंदर तवाफ रुक गया तो आले सऊद पर तनकीद करने लगे। नौजुबिल्लाह, आले सऊद की जो खिदमात है पूरी दुनिया के अंदर है। खाने काबा का जो तवाफ वक्ती तौर पर रोका गया, मताफ को जो वक्ती तौर पर खाली कराया गया ताकि कोरोना वायरस जो है वो ना फैले, और दवा का छिड़काव किया गया है, तो उसके तहत ऐसा हुआ है। तदबीर इख्तियार की गई है। तकदीर पर तो भरोसा है, लेकिन तदबीर इख्तियार करना भी तकदीर के हिस्से में से है। आइए जरा मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूं कि खाने काबा का तवाफ अभी नहीं रोका गया है, वक्ती तौर पर अभी नहीं रुका है, लेकिन खाने काबा के बाला खाने में तवाफ तो जारी है और मताफ के उस हिस्से के अलावा तवाफ तो जारी है। तारीख के अंदर आता है कि लगभग इससे पहले 40 बार खाने काबा का तवाफ रुका है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि पूरा हज ही रोक दिया गया है। जब खाने काबा का तवाफ वक्ती तौर पर रोका गया एहतियात के तौर पर, तो कुछ लोगों ने हदीसें पेश की। जैसे एक हदीस है सही बुखारी किताबुल हज, हदीस नंबर 1593, ला तक़ूम अस्साअ हत्ता ला युहज्जल बैत। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बैतुल्लाह का हज रोक न दिया जाए। तो लोग इस रोकने को भी उस रोकने से ताबीर कर लिए, जबकि ये एहतियात के तौर पर, तदबीर के तौर पर ऐसा हुआ है, वक्ती तौर पर ऐसा हुआ है। मेरे भाइयों, आइए जरा तारीख में देखें। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा, लगभग 16-17 मिसालें आपको देता हूं, जरा आप गिनते हुए चलें। कुछ लोगों ने यह भी वायरल कर दिया कि देखो इंसान का तवाफ रुका तो चिड़ियों ने तवाफ करना शुरू कर दिया, परिंदों ने तवाफ करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, परिंदों पर इस्लाम लागू नहीं है, तवाफ लागू नहीं है, उनके लिए तवाफ नहीं है। वहां तो लोग उनको दाना खिलाते हैं, इसलिए वो परिंदे वहां आते हैं, चिड़िया वहां आती है। अल्लाह ताला थोड़ा ना परिंदों से पूछेगा तवाफ किए कि नहीं किए। तो इसलिए ये सब झूठ मूठ की बातें फैलाना सही नहीं है। और तवाफ तो ऊपर चल ही रहा है, नीचे मताफ को सिर्फ वक्ती तौर पर खाली कराया गया है। 251 हिजरी, अभी हम और आप चल रहे हैं 1441 हिजरी में। 251 हिजरी में अरफा के दिन लड़ाई की वजह से हज को ही मुअत्तल कर दिया गया और हज अदा ही नहीं हुआ। यहां तो अभी मताफ के अंदर तवाफ करने से रोका गया वक्ती तौर पर, लेकिन 251 हिजरी में तो हज हुआ ही नहीं। तो हुआ होगा, कोई मसला रहा होगा। नंबर 2, 317 हिजरी में करामिता की लड़ाई हुई, और करामिता ये शिया है। ये लोग आए, कहाँ आए? खाने काबा के अंदर आए, मक्का के अंदर आए और खून रेजी की।
ابو طاہر سلیمانی کرامتی شیعہ اسماعیلی تھا، لڑائی جھگڑا کیا، حاجیوں کو مارا، عرفات میں جو داخل ہو گئے تو اس کو داخل ہونے نہیں دیا گیا، اس کو بھگا دیا گیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حجر اسود کو چرا کر کے یہ لوگ لے گئے اور حجر اسود کو وہاں سے نکال کر لے گئے۔ 22 سال تک لوگوں نے بغیر حجر اسود کے طواف کیا ہے۔ کب؟ 317 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور کرامتہ حجر اسود کو لے گئے، اس لیے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آئیں گے، آپ دیکھیے گا۔ پھر دوبارہ حجر اسود 22 سال کے بعد واپس ہو گیا، تو اس سال تو حج ہوا ہی نہیں، تو آپ طواف رکنے کی بات کرتے ہیں، حج ہی نہیں ہوا ہے۔ 372 ہجری خلافت بنی عباس و بنی عبید کے وقت میں عراق کے اندر فسادات پھوٹ گئے، تو مکہ کی حکومت نے عراقیوں کے حج کے اوپر مکمل پابندی لگا دی کہ اب وہ حج کرنے نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طریقے سے 428 ہجری صرف مصر سے آنے والے حاجیوں نے حج ادا کیا، باقی مقامات کے حاجیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دیکھیے حج پر ہی پابندی لگی ہے تو طواف کی تو دور کی بات ہے۔ 650 ہجری کے اندر 10 سال کی پابندی کے بعد پہلی مرتبہ بغداد والوں کو حج کرنے کی اجازت ملی، وہ لوگ آئے حج کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے 655 ہجری اہل حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے ارد گرد بسنے والے تمام مسلمانوں پر حج ادا کرنے کی پابندی لگا دی کہ وہ لوگ حج نہیں ادا کریں گے، پابندی لگا دی گئی کہ وہ لوگ حج ادا نہیں کریں گے۔ اس سال اہل حجاز نے یعنی مکہ اور مدینہ والوں نے حج کیا ہی نہیں، پورے حج پر ہی پابندی لگ گئی۔ 1814 عیسوی، ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 2020 میں، مکہ اور حجاز کے اندر طاعون پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور پلیگ کی بیماری سے 8000 کے قریب لوگ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسجد حرام کو عبادت کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ ابھی تو طواف وقتی طور پر رکا تھا مطاف کے اندر، لیکن اس زمانے میں 1814 عیسوی کے اندر مکمل طور پر کیونکہ پلیگ کی بیماری پھیل گئی، طواف روک دیا گیا۔ اور آج کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ عالمی وبا ہے، عالمی وائرس ہے، پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے، اور پوری دنیا اس طریقے سے ہاسپٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی دیکھ لیجئے لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ حالت ہے لوگوں کی کہ اپنا ہاتھ بھی ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو خانہ کعبہ کا طواف کئی بار رکا ہے، پورا خانہ کعبہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے 1831 عیسوی 1246 ہجری کے اندر ہندوستان سے ایک حاجی وہاں پہنچے اور ایک بیماری لے کر وہ چلے گئے، وائرس ان کے ساتھ وہاں چلا گیا، تو دنیا بھر سے جتنے بھی حاجی لوگ وہاں آئے ہوئے تھے سب لپیٹ میں آ گئے، اور کہا جاتا ہے اس سال جتنے حاجی لوگ تھے 1/3 حصہ اسی میں مر گئے۔ تو احتیاط کی تو ضرورت ہے ہی، یہ تدبیر ہے بھائی، اور تدبیر تقدیر ہی میں سے ہے۔ تو آج جو سعودی حکومت کر رہی ہے کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے وہ، اور دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے عمرے کے ویزے پر پابندی لگائی ہے اور رمضان تک ایسا مسئلہ ہے، اگر کرونا وائرس کی دوا جلدی نہیں آئے گی تو مسئلہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو رمضان کے اندر بھی مسئلہ ہو جائے، اس لیے دعا کرتے رہیے کہ جلدی یہ وبا ختم ہو جائے، اور اگر اور مسئلہ آگے کھینچا تو کوئی حج کا بھی مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ تاریخ کے اندر تو ایسا ملا ہے کہ حج کو بھی موقوف کر دیا گیا ہے۔ 1837 عیسوی میں ایک شدید قسم کا وائرس حملہ کیا، اور 3 سال تک وہ وائرس کا حملہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے ارد گرد ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے 1840 عیسوی میں یہ وائرس ختم ہوا۔ اب آئیے لیتے ہیں 1845 عیسوی میں کورونا وائرس کا بھائی کولیرا وائرس، ابھی تو کورونا وائرس جو ہے اپنا 2019 میں آیا ہے، اس کا بھائی 1845 عیسوی میں تھا کولیرا وائرس، اور کولیرا وائرس جو ہے اس نے حاجیوں پر حملہ کیا 1850 میں بھی، 1865 میں بھی، 1883 عیسوی میں بھی، حج کے دنوں میں، اور کئی حاجی لوگ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیو خانہ کعبہ کا طواف اور حج کئی بار روکا جا چکا ہے۔ 1864 عیسوی میں عمرہ زائرین پر وائرس نے حملہ کر دیا، اور اتنا سخت حملہ تھا اس وائرس کا کہ اس مرتبہ جو عمرہ کرنے لوگ آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ اب دیکھ لیجئے، اس لیے عمرے کے ویزے پر پابندی لگتی ہے۔ اب آئیے آتے ہیں 1892 عیسوی، کولیرا وائرس، اس کو کالرا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بار پھر حاجیوں کو نشانہ بنایا، اور کہا جاتا ہے عرفات کے اندر
اتنے حاجی لوگ مرے تھے کہ گدھے کے گول وہاں گھوم رہے تھے، اور مرنے والے حاجیوں کی ہڈیاں مینا کے اندر بھی ملی۔ تو اس سے پہلے تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ 1895 عیسوی کو یاد کیجئے کہ مدینہ کے اندر حجاج میں ٹائیفائڈ کا بخار وہ ہو گیا، حالت اتنی نازک تھی کہ وہ لوگ مینا تک بھی نہیں پہنچ سکے، تو اس سال مینا کا قیام حج کے دوران ہوا ہی نہیں، حاجی لوگ مینا کے اندر قیام کیے ہی نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، آپ غور کیجئے 1979 میں کیا ہوا۔ خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے یہ 20 نومبر 1979 کی بات ہے، منگل کا دن تھا۔ امام حرم شیخ عبداللہ السبیل فجر کی نماز پڑھا کے جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا ہوا، چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیر لیا، اور اس وقت حرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے۔ گھیرنے والوں کا جو سرغنہ تھا 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور مائک لیا اور کہا میں مہدی ہوں، اور لوگوں سے خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس بیعت لینا شروع کر دیا۔ شاہ خالد رحمہ اللہ کی حکومت تھی اس زمانے میں، انہوں نے 32 علماء کی کونسل بلائی اور علماء کی کونسل سے فیصلہ لیا، علماء کی کونسل سے مشورہ کیا اور ان سے فیصلہ لیا۔ تو یہ فیصلہ آیا، علماء نے یہ کہا کہ جی زیادہ نقصان نہ ہو لیکن اس کو پکڑا تو جائے گا ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کہا جاتا ہے فوجی لوگ منگائے گئے، پاکستان سے بھی فوجی لوگ گئے تھے، جس میں پرویز مشرف کا نام ایک بڑا نام ہے کہ انہی کی کمانڈرنگ میں یہ آپریشن ہوا ہے 1979 کا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کو پکڑا گیا ہے، پانی چھوڑ دیا گیا، بجلی کے کرنٹ لگا دیے گئے، 75 باغی مارے گئے 75، اور اس کے بعد نیشنل گارڈ کے 60 فوجی بھی شہید ہو گئے، 26 حاجی بھی شہید ہوئے۔ مرتدین کی جو اسلام کو چھوڑ چکے تھے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک بڑی کھیپ گرفتار کی گئی۔ اس کے بعد 7 دسمبر 1979 کو حرم کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ تو دیکھا آپ نے، لگ بھگ 17 دنوں تک پورا خانہ کعبہ بند رہا، طواف کیا، پورا خانہ کعبہ ہی بند رہا۔ اب آخری بات ہے، خانہ کعبہ بند رہا، طواف بند رہا کیسے؟ 1987 حجاج کرام کے درمیان ہیضے کی وبا پھیل گئی، 10,000 حاجی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اس دوران حرم کو وبا سے پاک کرنے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقتی طور پر طواف کا روکا جانا تقدیر میں سے ہے، تدبیر میں سے ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو انگلی نہیں کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کا یہ جو اقدام ہے کہ مطاف کو وقتی طور پر بند کر دینا، بالکل صحیح ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ پھر اسی طریقے سے کورونا وائرس کا ویکسین تیار کیا جا رہا ہے، دعا کریں جلدی سے ہو جائے، ورنہ مسئلہ کہیں رمضان تک کا بھی نہ گڑبڑ ہو جائے، حج تک کا بھی نہ گڑبڑ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے ہم لوگوں کو جلدی نجات دے دے، اس وبائی امراض سے اللہ شفا دے دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share chat.